جب آخری بندہ ہٹا اور چہرے پر جب نظر پڑی تو قدموں پہ گر گیا، کیونکہ یہ تو وہی بزرگ تھے جو خواب میں آ کر انہیں بلا رہے تھے. کیونکہ یہ تو وہی بزرگ تھے. اب خواجہ صاحب کے وہ قدموں میں گر گئے اور روتے رہے. خواجہ صاحب نے انہیں تسلی دی اور سب سے پہلے انہوں نے بات کی، حضور بیعت کر لیں. جس نے ہندوستان پر سب سے پہلے راجپوتانہ قبیلے اور پرتھوی رائے کے گھمنڈ کو اور اس کی ناک کو مٹی سے ملایا اور اس کو گویا کہ زمین کی خاک چٹا دی، الحمدللہ وہ چشتی تھا، وہابی نہیں تھا. وہ چشتی تھے، وہابی تھے. شیخ شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کیا خوش نصیب دیکھیں، باقاعدہ 10 مرید ہوئے ہیں. خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوئے ہیں اور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مرید کیا. اور جب خواجہ صاحب نے مرید فرمایا، عشاء کی نماز ادا کی، کھانا کھلایا اور اس کے بعد جب یہ کچھ دن رکنے کے بعد لوٹنے لگے تو انہوں نے خواجہ صاحب کو تنہائی میں کہا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. خواجہ صاحب نے ان کی استقامت اور عافیت و شہادت کی موت کی دعا کی. تاریخ فرشتہ میں موجود ہے. وہ لوٹتے وقت قطب الدین ایبک کو سارا معاملہ دے گئے. قطب الدین ایبک جو لاہور میں آرام کر رہے ہیں انارکلی بازار کے اندر ہیں، قطب الدین ایبک جن کے نائب ہیں سلطان التمش، ان کے بعد وہ آئے. قطب الدین ایبک کو آپ نے شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام چیزیں سپرد کی. اور دوبارہ جب آپ افغانستان کی طرف جانے لگے تو راستے میں گوالیے ہندوؤں کے ساتھ آپ کا مارکا ہوا اور اس میں آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ خواجہ صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو واضح طور پر نقل کیا ہے. اور یہ خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم شان ہے کہ جس کو الحمدللہ اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں اور اہل سنت کی زبان ہی سے اچھا لگتا ہے. سنیے اب دیکھو تم کس کے ماننے والے اور اپنے آپ کو تم بھکاریوں کی طرح رکھتے ہو. اپنے آپ کو تم لوگوں نے ذلیل بنا دیا ہے. عزت نوٹ کا نام نہیں ہے، وہ تو بازاری عورت کے پاس بھی ہوتی ہے. عزت اس کا نام نہیں، عزت سچے عقیدے کا نام ہے. وہ حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، ان کا تخلص تھا قدسی. شاعری میں ان کا تخلص کیا تھا؟ قدسی. تو ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جو حشر میں قدسی پوچھیں کہ کس کا پیرو تھا تو کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا تھا. بولیے سبحان اللہ. اپنے اکابر پر اترایا کریں، اپنے اکابر پر اترایا کریں. تو اب آپ دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو ایسی ذلیل بنایا ہوا ہے، ایسی گھٹیا بنایا ہوا ہے، ایسی لاچار بنایا ہوا ہے، ایسی ہم نے اپنے آپ کو کمینوں میں شمار کروا لیا ہے، جبکہ ہم مانگنے تعلق ہمارا کن آقاؤں سے جن کے قدموں میں غوری جیسے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. غیرت والے کام تو یہ ہے کہ الحمدللہ سنی کے ہاتھ میں دامن ہے خواجہ غریب نواز کا. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی اور اس سے بڑی ایمانی مردانگی کیا ہوگی کہ اگر سنی پیدا بھی خواجہ سے 1000 سال بعد ہوا ہے لیکن اپنی ایمانی مردانگی سے کہتا ہے کل بھی میرے اکابر میرے والدین خواجہ کے قدموں میں تھے، میں بھی خواجہ کے قدموں میں رضی اللہ تعالیٰ. اب خواجہ صاحب کے ملفوظ میں سے ایک چند باتیں آپ سنیے اور میں اپنی گفتگو کو اختتام. میں یہاں پر سرکار پیر مہروی شاہ صاحب کا ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا، ذرا توجہ رکھیے گا. یہاں پر خواجہ صاحب اب تھکے تو نہیں؟ میں رات حیدرآباد میں تھا، صبح 7 بجے پہنچا، پھر تقریباً لمبا وقت گزرا، تو میں اس لیے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میں پورے وقت تک آپ کو باتیں پہنچا سکوں. تو لہٰذا حضرت توجہ سے اس بات کو آپ سماعت فرمائیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلاۃ و سلام. حضرت خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سنا ہے اس کو بیان کرتے شیخ محقق کی اللہ قبر پر کروڑوں رحمت اتارے. بڑے خوبصورت آپ نے یہ ملفوظ نقل کی ہے. سنیے، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام الکلام کلام الامام ہے. بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے. اب خواجہ کی بات سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس بات کی بڑائی آپ دیکھیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواجہ عثمان ہارونی کی زبان سے سنا ہے، 20 سال اپنے شیخ کے ساتھ رہے. کتنے؟ اور آپ کی طریقت کیا تھی؟ آپ کی طریقت کیا تھی؟
اب ہر مرید جو ہے وہ گھستا ہے پیر کے پاس کہ میں کوئی نسخہ لے کے بھاگوں اور کس کو بتا دوں. نہ خواجہ صاحب ایسے عاشق مرید ہیں، ساری دنیا پیر کے قریب بیٹھی ہے، یہ دور جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ دور کیا کر رہے ہیں؟ جوتوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کی یہ فکر ہے کہ میرے پیر صاحب جب آرام کریں گے تو بستر صاف ہونا چاہیے، جب لباس زیب تن فرمائیں گے تو لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ خواجہ صاحب کی ساری طریقت ہے. جو قریب تھے ان کو وہ نہ ملا جو خواجہ صاحب کو مل گیا. بولیے سبحان اللہ. تو اس چیز کو آپ ذرا سمجھیں، طریقت کی راہ کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی ہے، قلبی رابطے ہوتے ہیں. قلبی. اس لیے علماء نے لکھا کہ پیر کا ادب ایسا جیسے رسول اللہ کا ادب، کیونکہ وہ نائب ہے ان کے. حضرت مجدد صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیر کی مسند پر نہ بیٹھا جائے، اس سے بندے کی روحانیت سلب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. جس طرح کہ حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ کی جو ہے کہ وہ جگہیں کم ہوا کرتی تھی یا پردے کی ایک جگہ بنتی تھی، تو مشائخ نے یہاں پر بھی جا کر ادب سکھایا ہے. ایک بات اس حوالے سے مرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ شیخ اگر کسی بیت الخلا میں جائے تو مرید اس میں جانے کو ناجائز سمجھے، یعنی اس سطح پر لا کر ادب سکھایا. سمجھ رہے؟ میں نے دونوں جہتیں آپ کو بتا دی. یہ بات میں شوق سے نہیں بیان کر رہا، آپ کو ایک سطح بتا رہا ہوں کہ کتنی حساسیت ہے. یعنی اس چیز کے اندر بھی شیخ میں سبقت نہیں ہے، اور یہی چیز پھر شیخ کی اولاد کے لیے بھی گویا کہ ذکر کی گئی ہے. اب آپ ذرا سماعت فرمائیے. حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ جس شخص کے اندر تین باتیں آ جائیں، جس شخص کے اندر تین باتیں آ جائیں تو سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہو گیا. کہا کیا؟ کہ پہلی چیز ہے کہ سمندروں جیسی سخاوت اس کے اندر ہو، اور آفتاب جیسی شفقت اس کے اندر ہو، سورج جیسی شفقت کہ وہ دیکھتا نہیں کہ گندگی پر آ رہی ہے یا اچھی جگہ پر آ رہی ہے. تو سمندروں جیسی اس کی سخاوت ہو اور آفتاب جیسی شفقت ہو اور زمین جیسا تواضع ہو، جیسے زمین جھکی. لیکن یہ اہل اللہ کے لیے، بد مذہب کے لیے نہیں. بد مذہب کے سامنے تو اڑنا ہے، کھڑا ہونا ہے. کیوں؟ حضور نے خود فرمایا کہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کی. سرکار خواجہ غریب النواز پرتھوی رائے کے سامنے زمین جیسا تواضع نہیں دکھایا، زمین جیسا بولیے تواضع نہیں دکھایا، بلکہ نانا کی غیرت دکھاتے ہوئے فرمایا کہ تجھے اسی زمین میں گاڑا جائے گا. اب خواجہ صاحب کے بعد خود شاہ فرماتے سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہیے. کیوں نہیں دی؟ فرمایا اس لیے کہ خدا کے دشمنوں کو اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں نادان کوئی ہو وہ الگ مسئلہ ہے، جو جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کی بے ادبی کرے تو پھر اس کے ساتھ نیکی کرنے سے تو ولایت سلب ہو جائے گی، ولایت سلب ہو جائے گی. ایک شیخ طریقت نے سے ان کے ایک مرید نے ایک بڑا پیارا سوال کیا. اس نے کہا کہ سینہ بسینہ مشائخ اولیاء سے ایک بات ہمیں یہ بھی پہنچتی ہے، اور یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اجمیر شریف آئے تو پرتھوی رائے کے ماننے والوں نے چاروں طرف سے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی سہولت خواجہ صاحب کو نہ دی جائے اور ہر قسم سے آپ کو روکا جائے. تو آپ نے وضو کے لیے آپ کے کچھ مریدین انا ساگر وہ تالاب، اس میں جب گئے تو انہوں نے روکا اور کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں تم نہیں رک سکتے. حضرت خواجہ صاحب کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی. خواجہ صاحب نے اپنا کوزہ دیا، اپنا جو مٹی کا کوزہ ہوتا ہے، مٹی کا ٹھیک ہے کوزہ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنا کوزہ مرحمت فرما مٹی کا، اور فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ اس کا ایک پانی یہ کوزہ دے دیں، اس کوزے کے اندر گویا کہ صرف ایک کوزہ جو ہے وہ پانی دے دیں. اور جب وہ گئے تو ان سپاہیوں نے کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، دے دو. تو اب جیسے ہی اس مرید نے خواجہ صاحب کے اس کوزے کو، اس مٹی کے پیالہ نما برتن کو جب قریب کیا تو سارا دریا اس کے اندر آ گیا، سارا دریا اس کے اندر. تو ہندوؤں کے ماننے والے بڑے پریشان ہوئے کہ جناب یہ کیا ہو گیا یہ. اور میرے خواجہ کی طاقت بھی تو آپ دیکھیں نا، جس وقت جوگی جاپال کے بارے میں بھی سینہ بسینہ کئی کتابوں کے اندر روایت آتی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اجمیر شریف آئے تھے تو اس وقت وہاں کا سب سے بڑا جادوگر اور ہندوؤں کی جماعت کا سب سے بڑا امیر، جب اس نے سنا کہ جناب ہندوؤں کو زچ پہنچ رہی ہے تو وہ خواجہ صاحب سے لڑنے کے لیے آیا. خواجہ صاحب سے میں بڑے واضح طور پر عرض کر رہا ہوں کہ فرقہ واریت نہیں، آپ کو درمیان میں سننا چاہیے. وابیوں کے سب سے بڑے مولوی جو ان کو عقیدہ سکھاتے ہیں، مولوی اسماعیل دہلوی، وہ اپنی کتاب تقویت الایمان، اس کتاب کا نام ہے ایمان کو تقویت دینے والی کتاب. اور اس میں کیا تقویت ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کے مختار نہیں، اولیاء اور انبیاء تو ایک ذرہ کمتر کی بھی مالک نہیں، ذرہ.
ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ انبیاء کی تعظیم بشر کی سی کرنی، یہ اردو تھی اس کی سی، انبیاء کی تعظیم بشر کی سی کرنی چاہیے، بلکہ اس میں بھی کمی کرنی چاہیے، اس قسم کی بات۔ اللہ کے سامنے ان کی طاقت، ان کی ہمت ذرہ کمتر کی طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ذرہ کمتر بھی خدا ان کو نہیں دیتا